بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، ضرب الاسلام کی جانب سے عبد المنان کا سلام پہنچے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت یونس علیہ السلام کو کس خطاب پر اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا اور پھر کس طرح اللہ تعالیٰ کو راضی کیا؟ حضرت یونس علیہ السلام دجلہ کے بائیں کنارے پر آباد عراقی شہر موصل میں پیدا ہوئے۔ حضرت یونس علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ موصل کے مقابلے نینوا شہر تھا جو اس زمانے میں اپنے عروج پر تھا اور وہاں قوم سمود آباد تھی۔ نینوا کی آبادی 1 لاکھ سے زیادہ تھی، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ اور ان یونس کو 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا۔ سورۃ الصفات۔ حضرت یونس علیہ السلام کی عمر 28 سال تھی جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اہل نینوا کے رشد و ہدایت پر مأمور فرمایا، تو مفسرین کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام کا عہد 781 یا 741 قبل مسیح ہے۔ آپ علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم کے 6 سورہ مبارک میں ذکر آیا ہے: سورۃ النساء، سورۃ الانعام، سورۃ یونس، سورۃ الصفات اور سورۃ الانبیاء اور سورۃ القلم۔ ان میں پہلی 4 سورت مبارکہ میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا ہے۔ باقی 2 سورتوں میں ذُو-النُّون اور صاحب الحوت یعنی مچھلی والا کہہ کر ذکر کیا گیا ہے۔ نون بلی مچھلی کو کہتے ہیں۔ چونکہ آپ علیہ السلام کئی دن تک ایک مچھلی کے پیٹ میں رہے، اسی لیے مچھلی والا کہا گیا ہے۔ قرآن کریم کی 10ویں سورت آپ کے نام پر ہی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک عرصے تک نینوا کے لوگوں کی توحید کے لیے دعوت دیتے رہے اور بت پرستی سے روکتے رہے، مگر قوم نے ان کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یہاں صرف یہی نہیں، وہ غرور اور تکبر میں بھی مبتلا رہتے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم دوسری قوموں کی طرح آپ کی دعوت و تبلیغ کا مذاق بھی اڑایا کرتی تھی۔ جب ان کی سرکشی اور نافرمانی انتہا کو پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ 2-3 دن کے اندر اندر ان پر عذاب آنے والا ہے۔ آپ علیہ السلام نے قوم میں ان کا اعلان کر دیا۔ یہ سن کر قوم یونس نے آپس میں مشورہ کیا تو اس بات پر ان سب کا اتفاق ہوا کہ یونس علیہ السلام کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، لہٰذا ان کی بات نظر انداز نہیں کرنی چاہیے۔ مشورے میں یہ بھی طے پایا کہ دیکھا جائے کہ اگر یونس علیہ السلام رات بستی کے اندر اپنے گھر میں مقیم رہتے ہیں تو سمجھ لو کچھ نہیں ہوگا، اور اگر وہ یہاں سے کہیں اور چلے جاتے ہیں تو یقین کر لینا صبح عذاب ضرور آ جائے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام رات کو اپنی بستی سے نکل گئے۔ صبح ہوئی تو عذاب الہی ایک سیاہ دھوئیں اور بادل کی شکل میں بستی والوں کے سروں پر منڈلانے لگا۔ جب وہ ان کے قریب ہونے لگا تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب وہ سب ہلاک ہونے والے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کرنے لگے، ان کے ہاتھ پر ایمان لے آئے اور توبہ کرنے لگے، مگر آپ علیہ السلام کو نہ پایا اور نہ خود ہی اخلاص کی نیت کے ساتھ توبہ استغفار میں لگ گئے۔ مگر جب حضرت یونس علیہ السلام ڈھونڈنے پر بھی نہیں ملے تو خود ہی اخلاص اور اچھی نیت کے ساتھ اللہ کے سامنے استغفار کرنے لگے اور اپنے گھروں سے ایک میدان میں نکل آئے۔ عورتیں، بچے اور جانور سب اس میدان میں جمع کر لیے۔ تمام بستی والے ٹاٹ کے کپڑے پہن کر عاجزی و انکساری کے ساتھ توبہ کرنے اور عذاب سے پناہ مانگنے میں اسی طرح مشغول ہوئے کہ پورا میدان آہو اور سسکیوں سے گونجنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور عذاب ان سے ہٹا دیا۔ روایت میں ہے کہ یہ عاشوراء یعنی 10ویں محرم کا دن تھا۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر اس انتظار میں تھے کہ اب اس قوم پر عذاب نازل ہوگا۔ ان کی توبہ اور استغفار کا حال انہیں معلوم نہ تھا۔ جب عذاب ٹل گیا تو انہیں فکر ہوئی کہ اب تو قوم مجھے جھوٹا قرار دے گی، کیونکہ میں نے انہیں کہا تھا کہ 3 دن کے اندر عذاب آ جائے گا۔ اس قوم کا قانون تھا کہ جس شخص کا جھوٹ معلوم ہو جاتا
وہ اپنے کلام پر کوئی شہادت پیش نہ کر سکتا تو اسے قتل کر دیا جاتا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کو فکر ہوئی کہ انہیں بھی جھوٹا قرار دے کر قتل کر دیا جائے گا۔ اس رنج و غم اور پریشانی کے عالم میں اس شہر سے نکل جانے کا ارادہ کر کے چلے گئے، یہاں تک کہ بحیرہ روم کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں ایک کشتی دیکھی جس میں لوگ سوار تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو ان لوگوں نے پہچان لیا اور کرائے کے بغیر سوار کر لیا۔ کشتی روانہ ہو کر جب وسط میں پہنچی تو خود بخود ہی ٹھہر گئی، آگے بڑھتی اور نہ پیچھے۔ کشتی والوں نے منادی کی کہ ہماری اور اس کشتی میں کوئی ظالم اور گناہ گار اور بھاگا ہوا غلام سوار ہو جاتا ہے تو یہ کشتی خود بخود رک جاتی ہے۔ ایسے آدمی کو چاہیے کہ خود کو ظاہر کر دے تاکہ اس کی وجہ سے دوسروں پر مصیبت نہ آئے۔ حضرت یونس علیہ السلام بول اٹھے کہ بھاگا ہوا غلام گناہ گار ہے وہ میں ہی ہوں، کیونکہ اپنے شہر سے نکل کر بستی میں سوار ہونا ایک طبی خوف کی وجہ سے تھا، اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر یوں چلے آنا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو پیغمبرانہ شان کی ایک گناہ گار قرار دے دیا۔ بہرحال آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے دریا میں ڈال دو تو تم سب اس عذاب سے بچ جاؤ گے، مگر کشتی والے نے اس پر تیار نہ ہوئے، بلکہ انہوں نے قرعہ اندازی کی تاکہ سب کا نام نکلے اس دریا میں ڈالے جانے پر، لیکن قرعہ اندازی میں بھی حضرت یونس علیہ السلام کا بھی نام آیا۔ لوگوں نے اس پر تعجب ہوا تو کئی مرتبہ قرعہ اندازی کرنے کے بعد ہر مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام آیا۔ قرآن کریم میں سورۃ الصفات میں آیات نمبر 141 میں اس قرعہ اندازی اور حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلنے کا ذکر موجود ہے۔ ایک طرفہ قرعہ اندازی میں نام نکلنے پر حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈالنے کی تیاری ہو رہی تھی، اور دوسری طرف ایک بڑی مچھلی اللہ کے حکم سے کشتی کے قریب منہ کھولے ہوئے موجود تھی تاکہ آپ علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں جگہ دے۔ حضرت یونس علیہ السلام جیسے ہی پانی میں گئے، مچھلی نے فوراً انہیں اپنے پیٹ میں لے لیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں 40 روز رہے، یہ انہیں زمین کی تہہ تک لے جاتی اور دور دراز کی مسافتوں میں پھراتی رہتی۔ پھر اسی حال میں حضرت یونس علیہ السلام دعا پڑھتے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی اور مچھلی نے آپ کو بالکل صحیح سالم کنارے پر ڈال دیا، اور مچھلی کے پیٹ کی گرمی سے ان کے بدن پر کوئی بال نہ رہا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے قریب ایک درخت اگا دیا جس کے پتوں کا سایہ اور آپ علیہ السلام کے لیے راحت کا سبب بن گیا۔ اور ایک جنگلی بکری اللہ کے حکم سے صبح شام آپ علیہ السلام کے پاس آ کر کھڑی ہوتی اور آپ علیہ السلام ان کا دودھ پی لیتے۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں یہ ذکر نہ کرتے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے اور قیامت کے دن ہی مچھلی کے پیٹ سے نکلتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید کرنے کا ارادہ فرمایا تو مچھلی کو حکم دیا کہ اس کو لے لو، لیکن اس کے گوشت پر تیرا حق نہیں ہے کیونکہ یہ تیری غذا نہیں ہے۔ جب مچھلی آپ علیہ السلام کو لے کر سمندر کی انتہائی نچلی سطح پر پہنچی تو حضرت یونس علیہ السلام نے کچھ آہٹیں سنی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، یہ سمندری جانوروں کی تسبیح ہے۔ اس موقع پر حضرت یونس علیہ السلام نے بھی تسبیح کی۔ جب فرشتوں نے آپ علیہ السلام کی تسبیح سنی تو بارگاہ الہی میں یہ عرض کرنے لگے، اے ہمارے پروردگار، ہم ایک حنیف اور کم ظرف سی آواز کسی اجنبی زمین سے سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ میرا بندہ یونس ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا، وہ تو نیک بندے ہیں اور ان کی طرف ہر شب و روز آپ کے پاس نیک عمل پہنچتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں یہ میری بہت اچھی تسبیح کرتی ہے۔ پھر فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور حضرت یونس علیہ السلام کی سفارش کی تو مچھلی نے اللہ کے حکم سے حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر کے کنارے پر ڈال دیا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ پھر ہم نے ان کو جب وہ بیمار تھے فراغ میدان میں ڈال دیا اور ان پر ایک بیل دار درخت اگا دیا۔ سورۃ الصفات۔ آپ علیہ السلام کا بدن مچھلی کے پیٹ میں رہنے سے انتہائی لاغر اور کمزور ہو چکا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ایسے ہو گئے تھے کہ جیسے چوزا جس پر ابھی اگے ہی نہ ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت بچے کی طرح آپ علیہ السلام کی حالت ہو چکی تھی اور وہ بالکل دنی ہوئی روئی کی طرح نرم اور نازک تھے اور بدن پر کچھ نہ تھا۔ اور روایت ہے کہ جب آپ مچھلی کے پیٹ میں ٹھہرے تو گمان تھا کہ شاید فوت ہو چکے ہیں۔ اس پر حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے اعضاء کو جنبش دی اور ان میں حرکت ہوئی تو فوراً سجدے میں گر گئے اور بارگاہ الہی میں عرض کیا اے میرے پروردگار، میں تیرے لیے ہی اسی جگہ مسجد سجدہ گاہ بناتا ہوں جہاں کسی دوسرے نے تیری عبادت نہ کی ہو۔ ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل ضرب الاسلام سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا نشان کو آن کر لیں تاکہ میری لیٹسٹ ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے۔